السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم سورۃ الاعلی جو کہ 30ویں پارے کے اندر ہے اور اس کے اندر 19 آیات 1 رکوع ہے، اس کو درست مخارج سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل رازی رضا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب فرما لیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے چینل کے ممبر بھی بن جائیں گے اور ہر نیا آنے والا سبق بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر اوپر موجود ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے۔ آپ جو ہے ہمیں کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر میسج کر کے کوئی بات پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنا سبق جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم، سبی سین کی آواز کے ساتھ، با مشدد قلقلہ کے ساتھ، جماؤ زیادہ یہاں پر کرتے ہوئے سبح اسم، ہا کو سین کے ساتھ ملائیں گے۔ سبح اسم، ہا کی آواز کو درست رکھتے ہوئے پڑھیے گا۔ ربک الاعلی، یہاں پر ربی را پر موٹا، با مشدد قلقلہ، کل اعلی، سبح اسم ربک الاعلی۔ یہاں وقف کی صورت میں یہ اعلی ہی پڑھا جائے گا کیونکہ اصل ہی اعلی ہے، لیکن جب ہم ملا کر آگے پڑھیں گے تو یہاں پر اجتماع ساکنین کا قاعدہ جو لگ رہا ہے۔ اجتماع ساکنین کیا ہے تجوید کی کتاب کے اندر موجود ہے، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری بات ڈیٹیل میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تجوید کی کتاب نہیں پڑھ رہے، سارے رول میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو بس یہ سمجھ لیجیے، اس کو لام کے اوپر زبر لگا کر ہم نے آگے جو ہے وہ ملانا ہے۔ اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تو پھر آپ یہاں پر کھڑا زبر پڑھیں گے، اعلی پڑھیں گے، اس کی اصل جو ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ آگے یہاں پر دیکھیں علی پر کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر ہم زبر لگا کر لام سے ملا دیں گے۔ الذی خلق فسوی۔ دیکھیں بعض رول ایسے ہیں قرآن کے اندر جو کہ قاعدے سے ہٹ کر ہیں، کچھ مدنی قاعدے کے اندر مکمل نہیں ہے، لیکن مدنی قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو اتنا ہے کہ ماشاءاللہ مدنی قاعدہ پڑھنے کی برکت سے آپ اپنا قرآن درست پڑھ سکتے ہیں۔ کل علم نہیں ہے مدنی قاعدہ کہ سارا کا سارا مدنی ہے، تجوید کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اب یہ رول جو ہے یہ گرامر کے آ جائیں گے، یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوپر لام ہے کیوں آئی، کیسے آئی، یہ ساری چیزیں، یہاں زبر کیوں آئے گا، زیر کیوں آئے گا، پیش کیوں آئے گا، وہ ڈیٹیل ایک سمجھانی پڑے گی اور ہر بندے کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو سمپل یہ کہ یہاں پر آپ زبر لگا کر آگے لام سے ملا دیجیے۔ آپ کو ایک ایک چیز بتا دوں گا، یہاں یہ لگانا، یہاں یہ، تو جہاں جیسے بولا جائے ویسے پڑھ لیجیے، نہیں تو مکمل پھر علم حاصل کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کے علم کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو یہاں پر الذی، رال کے اندر زا کی آواز نہیں، الذی نہیں کرنا، الذی نرم لہجے کے ساتھ، خلق، 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 فسوی، واو پر تشدید ہے تو یہاں رک کر آواز اور ہونٹ کے گول، کیونکہ واو ہونٹوں کی گلائی سے زیادہ، فسوی، والذی قدر فہدی، والذی، یہاں بھی وہیں زی کی آواز نہیں گئی، قدر، قا پر موٹا، دال مشدد قلقلہ ہو رہا ہے اور را بھی پر موٹا، قدر فہدی، والذی اخرج المرعى، والذی یہ یا مدہ ہے اور یا مدہ کے بعد جب حمزہ آ رہا ہے تو وہ دوسرے کلمے میں ہے، اگلے کلمے کے اندر اٹیچ ہے حمزہ، لہذا یہ مد جو اوپر پیدا ہوگی مد منفصل کہلائے گی۔ اخرج المرعى فجعله غثاء، فجعلہ نہیں کرنا، یہاں پر آلہ کر دیا تو یہ عین کو آپ لمبا کر دیں گے، یہ غلط ہے۔ فجعلہ 3 4 ہی جو ہیں یہ حرکات ہی لگی ہوئی ہے، کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا، ہو کو جا کر آپ نے ٹچ کرنا ہے اس کو لمبا کر کے، فجعلہ
غصا غین کی آواز حلق کے اوپر والے حصے سے نکالے گا. غین کی جگہ آپ کی آواز جو چینج ہوگی وہ گاف کے ساتھ ہے, گسا پڑھ دیں گے گو, یہ گاف کی آواز ہے. غین کی آواز حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتی ہے جہاں سے خو ادا. غثاءن احوا. سنقرئک, سنق نون قاف پیش نق, سنقرئک, سنقرئو کا نہیں کر دینا, یہ غلط ہو جائے گا, او لمبا کر دیا آپ نے, یہ غلط ہے. سنقرئک فلا تنسا. نون ساکن کے بعد سین آیا رفع اخفا میں سے نمبر 12 اخفا کے بارے میں اس کو سمجھ لیجیے گا. تو اخفا کا غنہ کریں گے, نون کو ہم چھپا کر کریں گے. تنسا کھڑا زبر ہے تو کھڑے زبر کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر مد لگی ہوئی. یہ مد لگنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وقف ہے اور وقف کے اوپر لام الف لا لکھا ہوا ہے, یعنی آپ اس کو بغیر وقف پہ پڑھ سکتے ہیں, وصل میں بھی پڑھ سکتے ہیں, ملا کر پڑھ سکتے ہیں. تو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو کھڑا زبر جو ہے یہ رفع مدہ کی طرح ہوتا ہے, اور کھڑی حرکات کے بعد جب حمزہ آیا تو وہاں پر جو مد پیدا ہوگی مد متصل ہوگی یا مد منفصل. یہاں پر حمزہ جو ہے یہ دوسرے کلمے کے ساتھ اٹیچ ہے, اگلے کلمے کے ساتھ, تو لہٰذا یہاں مد پیدا ہو رہی ہے مد منفصل. اس کو آپ جب وصل میں پڑھیں گے تو پھر 2 2.5 یا 4 کا لمبا کرتے ہوئے پھر آگے پڑھیں گے. اگر آپ یہاں وقف کریں گے تو یہ مد ختم ہو جائے گی, آپ صرف 1 الف 2 حرکات کے برابر کھڑی حرکات کو کھینچ کر پڑھیں گے, پھر آگے یہاں سے سانس لے کر یہاں سے سٹارٹ کریں گے. الا ما شاء اللہ, اللہ یہ مد متصل ہے, اللہ کا لام پور موٹا یہاں پر ہوگا. وقف جب کریں گے تو یہاں پر ہا جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا, لیکن کمزوری یہ پیدا ہوگی یہاں پر کہ آپ جب یہاں وقف کریں گے تو آپ اللہ کرتے ہوئے لام کو آواز کو سائلنٹ کر دیں گے, یہاں پر رک جائے گی آپ کی آواز, اور ہا جو ہے یہ آپ سے ادا نہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کو 2 طرح کی ادائیگی کر دوں. پہلے اگر وہ ادائیگی کرنے لگوں جہاں پر آپ ہا کی آواز نہیں نکالیں گے. دیکھیں الا ما شاء اللہ, یہ میں نے ہا نہیں پڑھا, اب میں ہا کی ادائیگی کرنے لگا ہوں. ما الا ما شاء اللہ, یہ کیا ہوا کہ میں پڑھتے پڑھتے اللہ جو پڑھ رہا تھا لمبا کرتے ہوئے, ایک دم سے جو بچا میرا سانس ہے اس کو میں نے ایک دم سے باہر نکال دیا, تو میرا ہا جو ساکن ہے وہ پیدا ہو گیا. تو اس کی ادائیگی کے اندر درست ادائیگی کیجیے گا, ورنہ جو ہے یہ آپ کا حرف مس ہو گیا ہا, تو یہ حرف کو ختم کرنا کہلائے گا اور یہ لحن جلی حرام گناہ. انہو یعلم الجہر, جہر وما یخفا. وَنُيَسِّرُكَ, وَنُيَسِّرُكَ, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. یہاں پر لام ساکن کے اندر قلقلے والی کیفیت نہیں بنانی, لِلْيُسْرَى, لِل یہ قلقلے والی کیفیت, لِلْيُسْرَى. فَذَكِّرْ, ذال کی آواز میں زا کی آواز, فَذَكِّرْ یہ غلط ہے, حرف کو حرف سے تبدیل کرنا کہلائے گا, یہ بھی لحن جلی ہے. فَذَكِّرْ اِنَّ, یہاں پر 2 نون ہے, ایک نون ساکن ہے اور دوسرا نون تشدید والا ہے. جب نون ساکن کے بعد جو نون دوسرا ہے یہ حروف یرملون میں سے, یا را میم لام واو نون 6 حروف یرملون ہے. اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں ادغام کا قاعدہ لگتا ہے. سبق نمبر 14 کو سمجھ لیجیے اس بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں. تو یہاں پر ایک نون سمجھے آواز آ رہی, ان نہ نہیں پڑھا جائے گا, ان یہ نون جو ہے اس نون کے اندر چلا جائے گا, یعنی مدغم ہو جائے گا. اچھا, ان فع تذکر, تا کو ذال کے ساتھ ملانا ہے, ذال کی آواز زا میں نہ جائے, تذکر یہ غلط ہو جائے, تذکر. سیذکر من یخشا, سیذکر, یہاں پر جو ہے ایک مین غلطی آپ کی ہوگی, آپ کریں گے سایذکر, سایذکر, یہ ذال کے اوپر جو تشدید ہے یہ بات لوگ ختم کر دیں گے, سیذکر من یخشا, تو یہ غلط ہے. 2 جگہ آپ نے رک رک کر پڑھنا ہے, تشدید والا ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے. دیکھیں سیذکر, سیذکر من یخشا, نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے آ گیا, لہذا یہاں پر ادغام کا قاعدہ کرتے ہوئے ہم غنہ کریں گے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى,
یہاں بھی وہی رول ہے جہاں سے جو ہم نے شروع کے اندر سبح اسم ربک الاعلی میں پڑھا تھا کہ کھڑا زبر وقف کی صورت میں پڑھیں گے. تو وَيَتَجَنَّبُ حَلْ أَشْقَى، یہ حال زبر حال ہی مدہ بن رہا ہے لیکن علی مدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں ساکن حرف ہے لام، تو جب ساکن حرف کس سے مل کر پڑھا جاتا ہے؟ پیچھے متحرک حرف جو ہے، تو پیچھے متحرک حرف ہمارے پاس ہا ہے، جب ہا سے ملا کر پڑھا تو یہ علی بیچ میں سے ختم ہو جائے گا. حل اشقا الذی یصلی النار الکبری. الذی یہ غلط ہے، زی کی بات نہیں، الذی یص صاد پر موٹا، لن نون شد کا گنہ اور ساتھ میں علی مدہ، رل کبری با ساکن کلکلا اور را کو کھڑا زبر ہے اس کو لمبا کریں گے. ثم میم شد کا گنہ لا لمبا کریں گے. ثم لا یموت واو مدہ ہے اس کو لمبا کریں گے. ثم لا یموت فیہا، فی یا مدہ ہے، ہا الف زبر ہا الف مدہ ہے. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، ولا یہ الف مدہ ہے، یح ہا کی آواز یحیا. قد افلح، قد دال ساکن میں کلکلا، افلح افلح اور افلح فرق ہے ادائیگی کے اندر، تو توجہ رکھیے گا ہا کی آواز آپ کی نکلے. افلح افلحا نہیں کر دینا، ہا کو لمبا نہیں کرنا. افلح ما اخفا کا غنہ کر رہا ہوں، نون ساکن کے بعد تعارف اخفا میں سے آ گئے اخفا کا غنہ. تزکا تزکا، یہاں پر دیکھیں میں ایک بات بتانا بھول گیا، یہ تزکا آخری حرف ساکن نہیں ہو رہا. وجہ یہ ہے کہ کھڑا زبر جو ہے وقف کی صورت میں ساکن نہیں ہو، حروف مدہ کھڑا زبر یہ وقف میں ساکن نہیں ہوتا، جیسے ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا یہاں بھی، ٹھیک ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وَذَكَرَ اسْمَ ذَكَ یہ غلط ہے، ذَكَ ذال کی بات، رسم ربِّهِ با مشدد کا قلقلہ، را کو پر موٹا، ہی کو لمبا کرنا ہے. فَصَلَّى فَصَاد کی بات پر موٹی، ٹھیک ہے. بَلْ تُؤْثِرُونَ بل تو یہ تو واو مدہ نہیں ہے، یہ حمزہ ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں پر جھٹکا پیدا ہو رہا ہے. اس بارے میں سمجھنے کے لیے سبق نمبر 11 کی ویڈیو دیکھیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو سمجھ آ جائے گی. بل تو فی رونل واو مدہ، حیا ہا کی بات، حیا تد دنیا دال مشدد میں کلا جماؤ زیادہ، دنیا. یا نون ساکن کے بعد یا آیا تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ نہیں لگ رہا، حالانکہ پیچھے ہم نے کئی بار دیکھا کہ نون ساکن کے بعد جب یا آتا ہے، یہ دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد یا آیا ہے تو یہاں ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، لیکن یہاں بھی نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، یہاں ادغام کا قاعدہ نہیں لگ رہا. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نون ساکن کے بعد جو یا ہے یہ نون کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، الگ الگ ہے. تو نون ساکن کے بعد جو حروف یرملون آتے ہیں وہ الگ الگ ہونا ضروری ہے، ادغام ہوگا، ورنہ اظہار مطلق ہوگا. یعنی اگر اٹیچ ہو جائے تو پھر اظہار مطلق کا قاعدہ ہے، یعنی گنہ نہیں کریں گے. آگے بڑھیں. والآخرۃ خیر، یہاں بھی تنوین کے بعد واو آیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا کرا. اب با ساکن میں قلقلہ، قاف کو پر موٹا کرتے ہوئے اس کو لمبا کریں. اب ان نون مشدد کا گنہ، ہاذا یہاں پر نون کو بعد لوگ لمبا کر دیں گے. انا ہاذا، انا یہ دیکھیں یہ غلط ہو گیا. ان ہاذا لفی الصحف، لفی الصحف لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم، اب با ساکن میں قلقلہ، ابراہیم و موسیٰ. آئیے اب اس صورت کی ہم حاضر کے اندر تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.